اردو زبان کے تعلق سے جس طرح سے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور جس طرح سے بڑھ رہے ہیں، اس کی بہت سامنے کی مثال یہ ہے کہ جشن ریختہ ہوتا ہے، اب 2-3 سال سے لوگ اس میں ٹکٹ لگا کر جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ اردو زبان کی پوری پاپولرٹی ہے کہ لوگ جو ہے وہاں جا رہے ہیں، وہاں تمام سب 5-7 سال انہوں نے مفت میں کیا، اس کے بعد 3-4 سال سے وہ اور ایسا، اور دلی کے علاوہ بمبئی میں بھی، دبئی میں بھی، تمام جگہ پہ کر رہے ہیں. اور ایک زمانہ تھا کہ جیسا لگتا تھا کہ جو ہے وہ اردو جاننے والے کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ مطلب مجھے لگتا ہے کبھی کبھی ایک طرح سے کہ جیسے اسکولوں کو اس طرح سے چیزیں ہمیں لگتا ہے نا، ہمارا جو خوف ہے خاص طور سے، ہم اپنے خوف کو جو ہے وہ پورے معاشرے پہ ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. اردو کے لوگ اسکرپٹ مسلمان اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان میں ہر جگہ میرے خیال سے شاید اس وقت پنجاب میں سب سے زیادہ غیر مسلم اردو پڑھنے والے ملیں گے. دھیرے دھیرے ہر جگہ، ہر ڈپارٹمنٹ میں، مطلب ہر ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں. پہلے بھی تھے، بہت بڑے بڑے لوگ لکھنے والے تھے. اور آپ اگر اردو کی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے تو آپ کو تو تمام مذاہب کے لوگ ملیں گے. تو زبان تو کسی ایک مذہب کی ہوتی نہیں ہے. اچھا، اردو کے ساتھ تو سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ کسی ایک علاقے کی بھی زبان نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے پورے ہندوستان کی زبان رہی. اور آج تک یہ ہماری ابھی تک یہ مسئلہ لاحل ہے کہ جو زبان دلی اس کے نواح میں پنجبی پڑھی بڑھی، یا مطلب جس کی تھوڑا سا ابتدا ہوئی، اس کی نشو و نما جا کے دکن میں ہوگی. تو آج تک اس معاملے کو ابھی تک ہمارے یہاں بھی اس معاملے کو حل ہونا باقی ہے. اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. آخری نام فاروق صاحب نے اس پر بہت کوشش کی تھی کہ اس مسئلے کو، یہ اتنا بڑا جو گیپ آ جاتا ہے، اس کا اسی کیا وجہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بالکل غیر علاقے میں، تیلگو کے علاقے میں، مراٹھی کے علاقے میں، گجری کے علاقے میں ایک ایسی زبان پیدا ہو رہی ہے جو شمالی ہندوستان کے سینٹر میں جو ہے بولی جاتی تھی، جس کی جو وہاں کی علاقائی بولی تھی، وہ دھیرے دھیرے علاقائی بولی جو ہے وہ زبان میں تبدیل ہوئی. اور اب ظاہر سی بات ہے کہ اردو میں، اچھا دوسری چیز کہ ابھی 3-4 سال تک پہلے تک میں اس بات سے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ اردو میں بہت کام نہیں ہوا، اردو میں صرف شاعری ہوئی، اردو میں صرف افسانے لکھے گئے. لیکن بھلا ہو ریختہ کا ویب سائٹ کا، اب دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ جس کو لوگ اپنے مسلمان اپنی زبان کہتے ہیں، اور ریختہ شروع کس نے کیا؟ اور شروع ہی نہیں کیا بلکہ جس میرے خیال سے پوری دنیا میں اتنے شان کے ساتھ، اتنی بڑی ویب سائٹ کوئی نہیں ہے، اور اتنی شان کے ساتھ ان کے پروگرام جو ہوتے ہیں وہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. تو ویژن کس کے پاس تھا؟ بھائی ظاہر سی بات ہے وہ صرف بڑے کاروباری نہیں، کیا مسلمانوں اس سے بڑے کاروباری نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے لوگ ہیں. لیکن مسئلہ یہ نا کہ وہ تو سنجو سراف تو آئے سے فارغ تھے، تو ان کو ایک کہیں نہ کہیں انہوں نے سوچا، ان کے پاس ایک ویژن کی ایک زبان ایسی ہے جس کو لوگ کہہ رہے ختم ہو گئی. ہم لوگ خود آپس میں جب انہوں نے شروع کیا تھا تو میں تو بہت شروع سے جو لوگ اس سے جڑے تھے ان سے واقف ہوں، اور ان سب کام میں تو جس طرح سے، اچھا اس میں ایک کوئی شک نہیں ہے کہ اردو والوں نے جس فراغ ذریعے سے ان کا ساتھ دیا، آج وہ ہندی میں ویب سائٹ انہوں نے شروع کی ہے اور ہندی والے ان کا کوئی ساتھ نہیں دیتے. ہندی والوں نے ان کو بالکل اپنی کتابیں ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنے سے منع کر دیا ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو پورے پبلیکیشن میں پوری لائبریری نے، رام پور لائبریری نے، فاروقی صاحب نے، نارنگ صاحب نے، اور دلی پبلک لائبریری میں اردو سیکشن نے، سب لوگوں نے، اور جامعہ نے پوری لائبریری دی کہ آپ پوری اسکین کریں. آج کی تاریخ تک آج کی 1,90,000 کتابیں جو ہیں وہ اس ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہیں. اب آپ اس دنیا کی میرے خیال سے کوئی موضوع ایسا نہیں بچا ہوگا جس جو اردو میں موجود ہے. ابھی
ادھر میں کچھ کام کر رہا تھا کانپور کو لے کر کے، ایک کام کرا رہا ہوں کانپور کے اخبارات اور رسائل پر. بچی کو میں نے موضوع دیا ہے تو چیزیں تلاش کر رہا تھا، تو کانپور کے کم سے کم مجھ کو ابھی تک 25 جو ہے وہ اخبار اور رسائل ملے ہیں جو یہاں پر. لیکن دیکھیے ہے کیا نا، جو جان کے نے کہا ہے ایک زمانے میں کس نے لکھا تھا کہ بغیر آرکیولوجی کے آپ تاریخ کا حصہ نہیں ہو سکتے. تو سب سے بڑی جو خرابی ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ چیزوں کی حفاظت ہی نہیں کر پاتے ہیں. کانپور سے اب صداقت اخبار نکلتا تھا 1925 سے 50 تک، اس کی پوری فائل انہوں نے بنائی ہوئی، اس کو اپلوڈ کیا CSDS پہ ویب سائٹ پر. ظاہر سی پیسے لگتے ہیں اس کے لیے، اتنی بڑی سائٹ ہے. ہمارے یہاں کسی کو نہ کسی یونیورسٹی کو، نہ کسی شعبے کو، نہ کسی لائبریری کی، کہیں بھی اس کو CSDS نے جو جس کے آبادی ہوا ہے یوگیندر یادو پہلے اس جیسے وہ لوگ کام کرتے. CSDS اپنا رسالہ نکالتا ہے پرتیمان تو شمس الرحمان فاروقی سے اجرا کرواتا ہے. ان کو احساس ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. تو چیزیں بدل رہی ہیں. آپ کے ہاتھ سے نکل کے دوسرے ہاتھ میں چلے جائیں گے، پھر ہم ہوتے رہیں گے صاحب ہماری چیز تھی جیسے ہم مغلیہ حکومت کو ہوتے رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز آج بچہ آئے اس کو بچائیں کیسے. زبان اگر آپ ایک رسالہ شاعر کرانی صاحب نکالتے تھے زبان ہند، میں اس کو ذرا رہتا پہ خالی ایک شمارہ اس کا پڑا ہوا ہے، ظاہر سی بات کہیں سے ملا، وہ بھی رامپور لائبریری سے انہوں نے اس کو اسکین کیا ایک شمارہ. اب 2-4-10 شمارے نکلے ہوں گے، جو بھی نکلے ہوں مجھے نہیں معلوم کتنے نکلے ہوں گے، کافی نکلے ہیں. اب ظاہر سی بات اس میں کچھ لوگ چھپے ہوں گے، کچھ لوگ کے پاس تھے ایک زمانے میں. میں نے کہا ایک دن فون کیا تو معلوم ہو انہوں نے کہا وہ کمرے میں رکھے ہوئے تھے، وہ دیمک کھا گئی، میں نے سب دے دیا اٹھا کے ختم کر دیا. حفاظت ہی نہیں. بنیادی مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ واقعی چیزوں کو اگر آرکیولوجی اگر اس کو نہیں بنائیں گے، اس کو حفاظت نہیں کریں گے تو کل کون یاد کرے گا. تاریخ تو اسی سے بنتی ہے نا کہ پیچھے اب 25-30 رسالے جو مجھے نام ملے ہیں اس میں شعلہ طور ایک ہے، اس کے کچھ شمارے اسی پر ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا. کانپور میں 12 پریس تھے اور اتنی عمدہ کتابیں چھاپتے تھے کہ غالب نے جب آگرہ میں ان کا دیوان چھپایا تو انہوں نے کہا نہیں کانپور میں چھپتا تو زیادہ اچھا چھپتا، اور کانپور میں چھاپا ہو. ہزاروں کتابیں کانپور سے چھپی، ان 12 کو کی تفصیل بھی معلوم ہے لوگوں. ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں اس طرح ہم اگر کم سے کم اپنے علاقوں میں اپنی چیزوں کو محفوظ کر لیں. اب بہت سارے اخبار اور رسائل یہاں سے نکلے، بڑے اہم رسائل نکلے. اس کی وجہ اب دیکھیے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم آج تک کانپور سے نکلنے والے اردو محلہ حسرت موہانی نکالتے تھے. DSN کالج اناؤ نے ایک زمانے میں ان کے اردو کا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھا تو انہوں نے اپنی اردو کی ساری کتابیں حلیم کالج بھجوا دی، اس لیے کہ بھائی حلیم کالج حفاظ. جب میں گیا ہوں وہاں، میں نے 2000 میں جوائن کیا ہے تو میں نے دیکھا ایک کھلی الماری میں بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں. میں نے ان سے پوچھا یہ کون سی یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ DSN کالج میں بھجوا دی تھی رکھی کیا کریں گے. اور میں نے اس کو جھاڑ پوچھ کے دیکھنا شروع کیا تو وہ مولانا حضرت موہانی کا کلیکشن تھا. یہ تو ہماری مطلب ہماری ذہن، ہم کس طرح سے سوچتے ہیں چیزوں کو، اور جذباتی اتنے ہیں کہ لڑنے کو پہلے تک تیار ہو جائے. پھر اس کو جھاڑا پچھوایا، پھر اس کے بعد یہ ہمارے محمود صاحب ہیں کافی سپورٹ لائبریری کو سنبھال لیں. پھر 3 الماریاں پرنسپل صاحب سے کہہ کے منگوائی جو ہے صاف کر کے 3 الماریاں کتابیں ویسی ہی کھلی لائبریری پڑی، اور اس میں اچھے خاصے اردو محلہ کے شمارے ہیں، ایک آدھ وہ تھے فارسی کے مینوسکرپٹ ہیں اس میں، اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو صرف اگر ہم اسے اپنی زبان سمجھتے ہیں اور اس کے لیے کہیں جذباتی ہیں اور کوئی جذبہ ہمارے اندر ہے تو سب سے بڑی چیز ہے اردو میں جیسے. اور سب سے اہم چیز یہ چیز ابھی میں نے تقریباً وہی کام کے سلسلے میں 1903 سے لے کر کے 1948 تک زمانہ کانپور میں نکلا، اور تقریباً پوری فائل جو ہے وہ ریختہ پر اپلوڈ ہے پوری. ایک زمانے میں جب میں دہلی یونیورسٹی میں تھا تو وہاں بھی پوری فائل تھی.
تو میں نے اس کو ایسی سرسری طور پہ دیکھا اس میں، اور 2-3 رسائل اور جو اس زمانے میں مختلف طرح کے نکلتے تھے اس سے. آپ یقین جانیے زمانہ تھا یا اس سے پہلے جو اور دوسرے ہندوستان سے رسائل نکلتے تھے، ان کا معیار آج کے فرنٹ لائن اور آؤٹ لک سے کم نہیں. پورے ہر طرح کے مضامین اور ایسے ایسے لکھنے والے. میں یہ ایک سلیم جعفر صاحب ملے، پتہ کیا میں نے، ڈھونڈا ڈھانڈا معلوم الہ آباد کے تھے. میں سمجھتا ہوں فائن آرٹس پر، آرکیولوجی پر، ہسٹری پر اور مصوری پر، موسیقی پر، ایسے ان کا کون جانتا ہوں، سارے لائن اور کم سے کم ان کے 150 مضامین ہوں. کانپور سے ایسے لکھنے والے لوگ تھے. موسیقی میں تو مجھے ایسے ایسے مضامین، میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ کتنی شاندار وراثت ہم نے چھوڑ دیا. مصوری کو چھوڑ دیا، موسیقی کو چھوڑ دیا. ابھی ایک دن بڑے مزے کی بات ہے، کنال کامرا کا ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، تو اس نے مذاق میں کہا کہ یہ بتائیے وہ جو ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے پٹاخوں کو بین لگانے کو، تو ہمارے سارے بھائی لوگ کہیں ہم تو بہت مسلمانوں کو سنانے کے لیے بہت زوردار پٹاخے بجائیں گے. تو اس نے کہا یار مسلمان تو ہمیں کوک اسٹوڈیو سنا دے تو ان کو پٹاخے سنا. تو اب اور ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیے کوک اسٹوڈیو میں اس طرح سے کتنے شاندار کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ کیسے لوگ گزرے ہیں، تمام سب چیزیں. تو اگر ان سب چیزوں کی حفاظت ہم نہیں کر پائیں گے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ریوائو ہونا ہے، جن کو ہمیں منظر عام پہ لانا ہے. یہ میں اکثر اپنے دوستوں سے، جو ہمارے یونیورسٹی میں دوست ہیں، میں اکثر ان سے کہتا ہوں بھائی یہ حیات و خدمات پہ کام بند کراؤ اور ذرا پیچھے لوٹ کے دیکھو اپنے خزانوں کی طرف، رسائل کی طرف. ہمارے بہت بڑے رائٹر ہیں، سب کو نام معلوم، غلام عباس. غلام عباس کا جو کلیات ہے اس میں ان کے 30-35 افسانے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر رشید صاحب، انہوں نے تقریباً ان کے ایسے 50 افسانے ڈھونڈے، مطلب جو ان کے کلیات نہیں تھے، اور معاشرہ خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. سب رسائل میں سب ہزاروں چیزیں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ شیورانی دیوی بھی افسانے لکھتی تھی، پریم چند کی بیوی. ہندی میں اس کی کتاب، وہ زمانہ میں ان کی کہانیاں چھپی ہیں، ہندی میں وہ کہانیاں چھپ گئی. ان کی 3 کتابیں ہیں، اردو میں کوئی کتاب موجود نہیں. ہم اتنی تو غفلت سے کام لیتے ہیں، ہم کچھ بھی چیز، تمام سب چیزوں پہ ہماری نظر نہیں. اصل میں جب تک ہم چیزوں کے بارے میں، اگر ہم کانپوری کو، ظاہر سی بات ہے ہمارا مسئلہ تو ہم بہت زیادہ تو چیزوں پہ اختیار نہیں رکھتے ہیں، یا ہمارے وسائل بھی ظاہر سی بات ہے محدود ہیں. ہم کانپوری میں اگر جو چیزیں نکلتی تھیں، جو اخبار نکلتے تھے، جو رسائل نکلتے تھے، تو ایک میں نے دیکھا کہ اس میں صداقت میں کہ کانپور میں اتنے بڑے بڑے مشاعرے. ایک تھا مسلم کلب پٹکاپور کا، سب وہ اتنے بڑے بڑے پروگرام کراتا تھا، جو ہے وہ ہزاروں اس میں مطلب بڑے. کیا میں سمجھتا ہوں شاید کوئی ایسا اس زمانے کا بڑا شاعر نہیں تھا جس کو اس نے کانپور میں بلایا تھا. ایس ڈی کالج جیسا جو مطلب بالکل جس کو بالکل سنگ کا کالج کہا جاتا ہے، وہاں پر ہر سال مشاعرہ ہوتا تھا، اور جوش ملیح آبادی وغیرہ یہ سب تمام فراق اور تمام سب لوگ آتے تھے. عوامی مشاعرہ ہوتا تھا. یہ جو ہمارا پھول باغ میں ہال ہے، کیا نام اس کا، ہاں یہی ہمارا جو تھا، اس میں بہت بڑے مشاعرے ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ آتے تھے کانپور میں. تو کانپور کی جغرافیکل جو سچویشن ہے وہ ظاہر سی بات ہے انگریزوں نے اس کو اتنی اہمیت دی، یہاں پہ چھاؤنی بنائی، یہاں پہ قریب 12 ملیں تھیں. پورا پاکستان میں دیکھ لیے کتنے بڑے بڑے لوگ. کانپور کی کم سے کم 4-5-7 کتابیں تو کانپور میں بہت اہم کتابیں انگریزوں نے لکھی ہیں، انگلش میں لکھی گئی. اس کی اہمیت کو سب ہم اپنے شہر میں ہی اگر تمام سب چیزوں کو بچا لیں. اس ٹائم صرف میرا مقصد یہی تھا کہ
کہ ظاہر سی بات ہے اردو کے، کیونکہ آج اخبار نے ایک صفحہ شائع کیا ہے اور اس میں بہت بڑے بڑے کانپور میں ہندوستان کے لوگوں کی رائے ہے کہ اردو کی حفاظت کیسے کی جائے. وہی کسی کی بات ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھا وہ اردو میں قرآن شریف ترجمہ پڑھے ہیں سب لوگ, اردو اچھی بولیں. اب یار بھائی اچھی اردو کیا ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم, اس طرح سے بولی جاتی ہے اچھی اردو, یا ظاہر سی بات ہے کہ الفاظ و آداب لگا کے بولی جائے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر ڈیجیٹائز کر دیا. ڈیجیٹائز تو کر ہی رہے تک نہیں, تمام سب لوگ کر رہے ہیں. زبان تو اصل بات سب سے بڑی بات ہے کہ 18ویں 19ویں صدی 17ویں صدی میں انگلینڈ کا معاشرہ بہت پست حال تھا, بہت ذبو حال تھا, بہت خراب معاشرہ تھا. وہاں کچھ رسائل نکلے, کچھ اخبار نکلے, جیسے جس کے نقل میں تہذیب الاخلاق ریٹلر وغیرہ, اور کچھ لوگوں نے اپنے معاشرے کی خرابیوں کے بارے میں لکھنا شروع کیا, اور اتنا لکھا کہ لوگوں کو ازبر ہو گیا کہ ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں. ظاہر پر جس دن ہمیں مرض کی تشخیص ہو جائے گی تو علاج بھی جبھی ہوگا. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری کمیاں کیا ہیں, خراب. مسئلہ یہ سب سے بڑی ہوگی کہ ہم اپنی خرابیوں کو خوبیوں کے طور پر بیان کرتے ہیں. مثلاً ہمارے یہاں مجھے اب تو میں بہت اس معاملے میں تھوڑا سا اپنے لیے تنگ نظر کہہ لیجیے, یا میں کہ صاحب ہمارے معاشرے میں جتنے متشاعر ہیں سب کو اب سے نہیں, میں نے کہا 25-30 سال سے اتنے بڑے بڑے شاعر اسٹیج پر ہیں, دوسرے کلام لے کے پڑھتے ہیں, ہم جانتے ہیں پھر بھی ہماری ایکسیپٹنس ان کے ساتھ ہے. اس سے زیادہ اس طرح کی خرابی تو پوری دنیا کسی زبان میں نہیں ہوگی. تو ایسی بات ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس لیے وہ پھل پھول رہے ہیں. آدھے شاعر آج کے اسٹیج کے مشاعرے میں آدھے شاعر جو ہیں وہ دوسروں کا کلام لے کر, اچھے شاعر ہمارے بیچارے پوچھنے والے ہیں. اور ایسا نہیں ہے, اگر آپ اچھے بالکل جینوئن شاعروں کو اسٹیج پہ بلائیں, اسٹیج کے مشاعروں کو بلائیں, آپ دیکھیے سنتی ہے پبلک کے نہیں سنتی ہے. اب دیکھیے ہندی والے جتنے اردو کے شاعر ہیں ہندی میں اتنا ہارڈ کیک کی طرح بھی کریں. آپ کسی کا کلام ہندی میں جو ہے شاعر کسی کا کلام وہ بکتا ہے, پڑھتے اچھا شاعر تو کیجیے آپ. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں تو ظاہر سی بات ہے کہ مسائل تو ساری زبان میں ہیں, ہندی والے بھی اپنا رو رہے ہیں کہ ہندی ختم ہو رہی ہے, پڑھنے والے نہیں ہیں. مسئلہ ہے کہ نئی نسل اس طرح سے لٹریچر سے وابستہ نہیں ہو پا رہی ہے, یا زبان سے وابستہ نہیں ہو پا رہی ہے. اس کے لیے اپنا کیریئر تھوڑا سا جو ہے زیادہ اہم ہو گیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں ہندی اردو میں ابھی بھی بہت کیریئر ہے بہت. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب سے OTT آ گیا ہے اس سے بہت زیادہ اسٹیج فلمیں بھی بننے لگی ہیں, گانے بھی لکھے جا رہے ہیں, اسکرپٹ رائٹنگ بھی خوب ہو رہی ہے. اور ابھی بھی میں نے ابھی 2-3 ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی, اتفاق سے راجندر گپتا بھی کانپور آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا ابھی بھی فلم انڈسٹری میں تلفظ پہ بہت دھیان دیا جاتا ہے. اگر کسی ایکٹر کا تلفظ بہت اچھا ہے, وہ صاف بول دیتا ہے, اور ابھی بھی بمبئی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھا خاصا سے تلفظ سدھارنے کے نام پہ کما رہے ہیں. تو زبان کی اہمیت تو ختم نہیں ہوتی ہے کبھی بھی, لیکن یہ کہ ہم اس کو کس طرح سے اپنی جو چیزیں ہیں, ہماری وراثت ہے, اس کو کس طرح سے آرکیولوجی بنا سکتے ہیں, تاکہ آنے والا زمانہ اس کو تاریخ کو اس کو کس طرح سے ڈسکور کرتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن حفاظت تو ہو پہلے. اب 25 مل گئے مجھے, تو ہو سکتا ہے میں امداد صاحب کی کتابیں پڑھ رہا ہوں تو کچھ اور ہو سکتا ہے مل جائے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ریختہ بھی نہیں تو ملے گا کہاں. اب آدمی اتنے وسائل فون کر کے آج کل بتا دیتے ہیں. ہاں لیکن یہ بات ہے کہ اگر آپ ہمارے پاس وسائل ہوں تو برٹش انڈیا لائبریری سب کچھ مل جائے گا, سب کچھ مل جائے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں فسانہ عجائب جیسی کتاب, باغ و بہار جیسی کتاب, آج ہم درسی کتاب جو پڑھ رہے ہیں اس کی دین بھی برٹش انڈیا لائبریری ہے. اگر وہاں مل گیا اس کا متن تو آج ہمارے یہاں وہ رائج ہے, وہ پڑھائی جا رہی ہے. ورنہ ایک زمانہ یہ تھا کہ اس کا بالکل مس شدہ متن ہمارے یہاں موجود تھا,
اور انڈیا میں کہیں بھی موجود، کسی لائبریری میں، کسی آرکیولوجی میں موجود ہے. تو ظاہر سی بات وہ پڑھے لکھے لوگ سمجھدار قوم اس کو معلوم ہے کہ آرکیولوجی کی اور تاریخ کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح اس کو بنایا جانا چاہیے. تو بہرحال میں بہت زیادہ وقت آپ لوگوں کا لے لیے، لیکن یہ ہے کہ اگر کانپور میں کچھ چیزیں اس طرح کی مل جائیں، اکٹھا کر سکیں اور کوئی ایسی جگہ قائم ہو جائے. کیونکہ میں ہندی والوں کو دیکھتا ہوں کہ بھائی وہ گنیش شنکر ودیارتھی کو جس طرح گلے لگا دیے ہیں، پرتاپ کی ایک ایک فائل انہوں نے کانپور میں موجود ہے، اور بلکہ اس کو انہوں نے فائل بھی موجود ہے، اس کے جو مختلف طرح کے آرٹیکل ہیں گنیش شنکر ودیارتھی نے لکھا ہے، اس میں جو اور بڑے لوگوں نے لکھا ہے، جس طرح سے صرف ایک گیت کے شاعر ہیں جنڈا گیت کے پارشا صاحب، اور صاحب ہر سال ان کا جشن منایا جاتا ہے. ہم کم سے کم اپنے ان لوگوں کو تو یاد کر لیں جنہوں نے جنہوں نے ہمارے لیے بڑے کارنامے انجام دیے. ہم کس مدیر کو، کانپور کے کس مدیر کو پڑھ کوئی جانتا خواجہ عبدالسلام کو جو صداقت دکھاتے ہیں؟ ایک آدمی کا جاننے تھوڑی ہوتا ہے معاشرہ. یا آپ جا کے کسی ایک جگہ پہ جا کے دیکھ لی گنیش شنکر ودیارتھی کون نہیں جانتا. تو زندہ اور بیدار معاشرے تو وہی ہوتے ہیں نا. ایک اخبار کانپور سے ہندی کا نکلتا تھا اور ہر سال اس کا جشن منایا جاتا ہے. 100 سالہ جشن منایا گیا پرتاپ کا، اس کمیٹی میں بھی شامل تھا. ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی توجہ نہیں. کسی کی صدی منا لیں، کسی کو یاد کر لیں، چیزوں کی حفاظت کر لیں. تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے. اور باقیہ تو یہ ہے کہ میں نے تو بالکل اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ اردو زبان ختم ہو جائے گی. ہم نہیں پڑھیں گے، کوئی دوسرے پڑھیں گے، اور پڑھ ہی رہے ہیں. ہم سے اچھے زیادہ لکھنے والے اور شاعر دوسرے لوگ آ ہی رہے ہیں. آپ جذبات سے کام لیتے رہے. بہرحال بہت شکر گزار ہوں، اور خاص طور سے خوشی اس بات کی ہے کہ آج بہت زمانے بعد، کم سے کم میرے خیال سے 7, 8, 10 سال بعد خسرو کبیر فاؤنڈیشن تشکیل ہوئی، اور سے آج بہت خاص موقع پہ جلسہ شروع ہوا اور ابتدا ہوئی. اب دیکھیے آگے انشاءاللہ اگر یہ لوگ اسی طرح فعال رہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. بہت شکریہ.